اللہم صلی علی محمد آل محمد ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد و آل محمد اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد، ہمارا اول بھی محمد، ہمارا اوسط بھی محمد، ہمارا آخر بھی محمد، اور ہم کل کے کل محمد ہیں۔ آج میں نے خاندان رسالت کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف بخشا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے نفوس قدسیہ پیدا فرمائے ہیں اس خاندان میں جو علم و فضل، تقوی، طہارت، دیانت، صداقت، عصمت کے لحاظ سے امت کے پیشوا ہیں، جن کی علم و حکمت، فصاحت و بلاغت کا کوئی مثال ہی نہیں، جو بے مثل ہستیاں ہیں، جو نور ہیں۔ آج مجھے ایک سلسلہ صحب کے حوالے سے بیان کرنا ہے، حدیث قدسی بیان کرنی ہے کہ جب مامون رشید نے میرے مولا امام رضا علیہ السلام کو بلایا اور آپ جب مدینے سے نکلنے لگے تو سارا مدینہ اکٹھا ہو گیا تھا۔ مامون کو فکر بھی اسی بات کی تھی کہ آپ کے علم و فضل سے، آپ کی عصمت سے وہ خوف زدہ تھا۔ جب اس نے اپنے وزیر سے سوال کیا تھا کہ کون ہے ایسا جو میرے مقابلے میں لوگوں کے دلوں میں رہتا ہے، دلوں پر حکومت کرتا ہے، تو اس نے کہا تھا کہ مدینے میں رسول کا بیٹا امام رضا علیہ السلام ہے، جو فصاحت و بلاغت میں، جو علم و حکمت میں، جو حسن و شجاعت میں ایسے ہیں کہ وہ بے مثل ہیں۔ تو اس نے کہا کہ آپ کو پھر مدینے سے بلا لو اور میں اپنے پاس ہی انہیں رکھوں گا، ٹھہراؤں گا، یعنی کہ ایک جیسے نظر بندی کی حالت سوچ کے اس نے آپ کو مدینے سے بلایا تھا کہ لوگ آپ سے ملنے نہ پائیں۔ میرے امام جب چلے مدینے سے تو اس نے یہ حکم دیا تھا کہ آپ کو ایسے رستوں سے لایا جائے جہاں پہ آپ کے چاہنے والے کم ہوں، ان رستوں سے نہیں جہاں امام کے چاہنے والے ہوں۔ اور چونکہ آپ رسول کی اولاد ہیں، آپ کے چاہنے والے تو ہر جگہ ہی موجود ہوں گے، آپ کو اماری میں لایا جائے، چھپا کر لایا جائے کہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ اس طرح سے آپ چلتے چلتے جب نیشا پور پہنچے تو لوگوں کو علم ہو چکا تھا کہ اولاد رسول میں سے فرزند رسول یہاں تشریف لا رہے ہیں۔ نیشا پور میں علم کا سب سے بڑا مرکز اس وقت کا تھا، یہاں پہ بہت سے محدثین جمع تھے اور بہت سے لوگ یہاں پر حدیثیں لکھنے کے لیے، سننے کے لیے آتے تھے۔ جب امام رضا علیہ السلام نیشا پور میں آپ کی سواری پہنچی تو آپ کا جو سواری تھی، جو اماری جس میں آپ سوار تھے، وہ بادشاہ نے خالص چاندی کی بنوائی تھی۔ آپ نیشا پور میں جب داخل ہوئے تو جو حافظ احادیث نبویہ تھے وہ ابو ذرا اور محمد بن اسلم توسی تھے، اور وہ آگے بڑھے اور انہوں نے امام کے سواری کی مہار پکڑی اور آگے آگے چلنے لگے۔ اس قدر رش تھا کہ تمام گلیاں بھر چکی تھیں، بازار بند ہو چکے تھے،
रास्ता चलने की गुंजाइश ना थी। आपकी सवारी को बहुत आहिस्ता आहिस्ता चलाया जा रहा था। लोग बार बार फरियाद करके कह रहे थे कि मौला अपने चेहरे का दीदार करा दें, हम आपके रुख अनवर की ज़ियारत करना चाहते हैं। मेरे मौला की सवारी के चारों तरफ पर्दे पड़े हुए थे और उस पर एक छतरी भी आवेज़ा थी। जनाब अबू ज़रा और मोहम्मद बिन असलम तूसी ने कहा कि या इमाम, लोग आपके चेहरे की ज़ियारत करना चाहते हैं। मेरे मौला ने थोड़ी देर के लिए सवारी रोक दी और सवारी रोकने के बाद आपने कहा कि पर्दे हटा दो। जब पर्दे हटाए गए तो आपके चेहरे मुबारक को देखकर लोग बेताब हो गए। मेरे मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का हुस्न जमाल वैसे भी बहुत मशहूर था। औलादे रसूल हैं, फर्जंदे रसूल हैं, रसूल के बेटे हैं। आपके चेहरे पे वही नूर था, वही माज़ाक़ुल बसरा जैसी आँखें थीं, वही वो शम्स चेहरा, और वही मेरे मौला की गेसू थे जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। आपकी जुल्फ़ें आपके शानों पर थीं। लोग आपका चलवा देख रहे थे और बेताब होकर रो रहे थे। इस कदर लोग बेताब हो चुके थे कि कुछ लोग तो आपके सवारी के कदमों को चूमने लगे। हमारी के चारों तरफ बेताबाना लोग घूम रहे थे और रो रहे थे, ज़मीन पर लौट रहे थे, लोग चीखें मार रहे थे, गिरिया कर रहे थे। चारों तरफ ऐसा लग रहा था कि सिर्फ एक गिरिए की आवाज़ है, क्योंकि आपको देख के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को याद आ गए थे। यहाँ तक कि दोपहर हो गई, आंसू नहरों की तरह जा रहे थे और सिर्फ रोने की आवाज़ थी। आवाज़ें नहीं थीं, आवाज़ें खामोश थीं, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। तो तब अबू ज़रा और मोहम्मद बिन असलम तूसी ने कहा कि कुछ देर को चुप हो जाओ और तुम्हारा रोना और तुम्हारा चीखें मारना इस अमर में हाइल है कि आज औलाद रसूल हमारे बीच में हैं, हम इनसे कुछ हदीस कुदसी सुनना चाहते हैं। और फिर कहा इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से कि मौला कोई हदीस बयान करें। मौला कोई हदीस जो आपके जद ने की हो, हम आपकी ज़ुबान पाक से सुनना चाहते हैं। मजमे में एक सन्नाटा था। कहते हैं कि 24,000 कलम आ चुके थे, यानी कि खुद सोचें कि कुछ लोग कहते हैं 40,000, कुछ लोग कहते हैं 24,000 और कुछ 18,000 भी कहते हैं। यानी इतने कलम और दवात हासिल थे उस वक्त उस रसूल के बेटे के लिए जिसने वक्त आखिर कहा था कि मुझे कलम दे दो, मुझे कागज़ दे दो, मैं कुछ लिखना चाहता हूँ। आज उस रसूल के बेटे के लिए 40,000 कलम, 24,000, 18,000 मुख्तलिफ़ किताबों में मुख्तलिफ लिखा है, लोग मौजूद थे और मौला की ज़ुबान से कुछ सुनना चाहते थे। तमाम मजमा साकिन हो गया। आपके चेहरे पर नूर को देखकर लोग बेताब थे। आपकी ज़ुबान की जुम्बिश से जो लफ्ज़ अदा होने वाले थे, उनको लिखने के लिए इतने कलम कागज़ तैयार हो चुके थे। मेरे मौला ने जनाब अबू ज़रा और मोहम्मद बिन असलम को नज़दीक बुला के कहा कि मैं बोलता जाता हूँ, तुम आगे लोगों तक पहुँचाओ। और इस हदीस को लिखने के लिए लोग तैयार थे। तब मेरे मौला ने हदीस बयान करनी शुरू की कि मेरे बाप
موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام نے فرمایا ہے، اور آپ نے یعنی جناب موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام نے رسول خدا کے نام سے کہ جب امام رضا علیہ السلام نے اپنے لب کھولے اور بولنا شروع کیا کہ میرے بابا موسیٰ کاظم نے مجھ سے فرمایا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ جناب موسیٰ کاظم علیہ السلام نے کہا کہ میرے بابا جعفر ابن صادق نے مجھ سے فرمایا ہے، اور انہوں نے یہ حدیث بیان کی ہے، اور میرے بابا یعنی کہ امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ میرے بابا امام محمد باقر علیہ السلام نے یہ حدیث مجھ سے بیان کی ہے، اور امام محمد باقر علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث مجھ سے میرے بابا علی ابن الحسین زین العابدین نے بیان فرمائی ہے، اور امام زین العابدین علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث میرے والد حسین ابن علی شہید زمین کربلا نے امام حسن اور امام حسین کو فرمائی ہے۔ اور آپ کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ہمارے بابا امیر المومنین علیہ السلام نے ہمیں سرزمین کوفہ میں ہمیں یہ حدیث سنائی تھی، اور پھر جناب امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ سے یہ حدیث میرے چچا زاد بھائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے، اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھ سے یہ حدیث جناب جبرائیل نے بیان کی ہے، اور جناب جبرائیل کہتے ہیں کہ مجھ سے یہ حدیث رب العزت سبحانہ و تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ اور اب یہ حدیث کیا ہے؟ آپ نے کہا کہ حدیث قدسی یہ ہے، کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی فمن قائہا دخل حسنی ومن دخل حسنی امنا ان عذابی، یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ میرا حصار و قلعہ ہے، اور جو بھی اس حصار میں داخل ہوا وہ میرے عذاب سے مامون ہو جائے گا۔ صدق اللہ سبحانہ و صدق جبرائیل و صدق رسول اللہ والائمۃ علیہم السلام۔ اللہ تعالیٰ جبرائیل امین، رسول اکرم اور ائمہ علیہ السلام نے سچ فرمایا ہے۔ یعنی آپ نے یہ حدیث سنی، اور آپ نے جب لوگوں سے یہ حدیث بیان فرمائی، اور لوگوں نے جلدی جلدی اس حدیث کو لکھ لیا، اور اس حدیث کو لکھنے کے بعد آپ نے اپنی اماری کے دونوں طرف کے پردے ڈال دیے اور کہا کہ میری سواری کو آگے بڑھایا جائے۔ لوگوں نے جلدی جلدی یہ حدیث لکھی، اور پھر کہا مولا کچھ اور تھوڑا سا بیان فرمائیے۔ آپ کی سواری تھوڑی دور گئی تھی، آپ نے پھر سواری کو روکا، اور پھر آپ نے اسی طریقے سے لوگ آپ کے ساتھ اسی طرح جوک در جور آگے بڑھ رہے تھے جیسے جیسے آپ کی سواری آگے بڑھ رہی تھی۔ آپ نے بیان فرمایا کہ لا الہ ایک قلعہ ہے، جو اس میں داخل ہوا وہ امان پا گیا، لیکن آپ نے کہا ولیکن بشرطہا و شروطہا، لیکن اس قلعے میں داخل ہونے کے لیے کچھ شرطیں ہیں۔ جب یہ آپ نے الفاظ کہے تو لوگ سوچ میں پڑ گئے، اور پھر آپ نے کہا کہ سواری کو آگے بڑھاؤ۔ اب لوگ سوچ رہے ہیں کہ شاید نماز وہ شرط ہے، شاید روزہ، شاید حج، زکوٰۃ، خمس، تقویٰ، تہجد کی نمازیں، تمام چیزیں لوگ سوچ رہے تھے کہ یہ شرط ہوگی اس قلعے میں داخل ہونے کے لیے۔ تو پھر لوگوں نے کہا کہ ابن رسول اللہ آپ ہمیں بتائیے کہ وہ کون سی شرط ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو پھر آپ نے اپنی سواری کو روکا، اور پھر آپ نے کہا وَأَنَا مِن
شرطہا و شروطہا، وہ جو شرطیں ہیں ان میں سے ایک شرط میں بھی ہوں۔ اور یہ میرے امام نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا، وَأَنَا مِن شرطہا و شروطہا، جو شرطیں ہیں لا الہ الا اللہ کے قلعے میں داخل ہونے کے لیے، یعنی توحید تک پہنچنے کے لیے ہمیں امام علی رضا کو بھی ماننا پڑے گا۔ اور جب ہم امام علی رضا کو مانتے ہیں تو محمد رسول اللہ اور علی ولی اللہ کو ماننا پڑے گا۔ اس حدیث قدسی کو جو کہا جاتا ہے کہ دی گولڈن چین آف نیریشن، کیونکہ اس سلسلہ الصحب سے کہتے ہیں، اس میں تمام کے تمام افراد معصوم ہیں، اس لیے عصمت کی وجہ سے اسے سونے کی چین کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اس میں یہ شجرہ طیبہ ہے، یعنی پوری رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امام بتائے ہیں آپ نے۔ اور ظاہر ہے کہ امام رضا علیہ السلام کے بعد جو آنے والے امام ہیں ان کا بھی آپ نے ذکر کیا ہے، کیونکہ جب آپ کو ہم مانتے ہیں تو ہمیں باقی امام کو بھی ماننا پڑتا ہے اور پڑھنا چاہیے۔ اور پھر امام احمد بن حنبل جو کہ چوتھے یعنی 4 امام میں سے ایک امام ہیں، انہوں نے یہ فرمایا ہے اس کے متعلق کہ یہ سلسلہ الصحب جو ہے، دی گولڈن چین آف نیریشن جو ہے، یہ شجرہ طیبہ ہے، اگر اس کی سند کو بھی کسی دیوانے پر پڑھ کے پھونک دیا جائے تو وہ صحت مند ہو جائے گا، اگر کسی کاغذ پہ لکھ کر کسی گونگے کو پلا دیا جائے تو گونگا بولنے لگے گا، اور اگر کسی بیمار کو پلا دیا جائے تو وہ صحت یاب ہو جائے گا، کیونکہ یہ حدیث قدسی ہے اور یہ میرے امام نے کہی ہے۔ اب یہاں پر ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ اس قلعے میں جو بھی داخل ہوگا اسے امان مل جائے گی، اور یہ میرے مولا کے الفاظ ہیں۔ اسی طرح سے اس شرط کے حوالے سے ہی مجھے کچھ بیان کرنا ہے کہ جو میرے امام رضا علیہ السلام نے فرمایا تھا، ولیکن من شرطہا و شروطہا، وَأَنَا مِن شرطہا و شروطہا، یہ شرط علی ولی اللہ کی ہے کہ ایک دن میں اسی کے حوالے سے بتا رہی ہوں، ایک شخص جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا، یا رسول اللہ، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، میرا رسول رحمت للعالمین ہے۔ آپ نے مسکرا کے کہا، جو پوچھنا ہے پوچھو، کیا بات کرنا چاہتے ہو؟ تو اس شخص نے کہا، یا رسول اللہ، میں نمازیں پڑھتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، دوسرے اعمال صالح بھی کرتا ہوں، حج بھی کیا، کیا مجھے جو بھی میں ہو سکتا ہے کسی غریب کی مدد کرنا، یعنی ہر نیک کام کرنے کی میں جو آپ نے بتایا کوشش کرتا ہوں، تو کیا میری نجات ہو جائے گی؟ یا رسول اللہ، اصوم و اصلی و عمل صالح حل لی نجاتن، کیا میری نجات ہو جائے گی یہ تمام نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ادا کرنے سے؟ رسول اللہ نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور کہا، قال لا، نہیں ہوگی نجات۔ کہا، یا رسول اللہ، جنت اور نجات کی شرط ہے نماز روزہ، اور میں نماز بھی پابندی سے پڑھتا ہوں اور روزے بھی پابندی سے رکھتا ہوں، زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، جتنے بھی عمل صالح ہیں، عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذیل میں جو باتیں آپ نے بتائی ہیں، آج آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ نجات نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا کہ کوئی اور چیز بھی ہے۔
دیکھیں اب جد کی بات، یعنی ابن رسول اللہ نے بھی یہی بات کی تھی، وَأَنَا مِن شَرْطِهَا وَشُرُوطِهَا، صرف اس بات کو واضح کرنے کے لیے یہ واقعہ میں آپ کو بیان کر رہی ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ کی زبان نے ارشاد فرمایا وَلَكِن مَعَ شَرَائِطِهَا، بے شک یہ اعمال نجات کے لیے ضروری ہیں، جنت میں جانے کے لیے ضروری ہیں، بالکل ضروری ہیں، لیکن ان سب کے ساتھ ایک شرط بھی ہے۔ آپ دیکھیں سلسلۃ الذہب میں اور حدیث قدسی، یہ سب ایک ہی چیز ہے نا، کہ میرے رسول نے کس طرح سے یہی چیز فرمائی، وَلَكِن مَا شَرَائِطَهَا، لیکن ان میں اس تمام چیزوں کو کامیاب کرنے کے لیے ایک شرط ہے، تب تیری نجات ہوگی، تب تو جنت میں جائے گا۔ وہ شخص گھبرا کیا، کہنے لگا یا رسول اللہ وہ شرط کیا ہے؟ رسول اللہ فرمانے لگے سنو، آرام سے بیٹھو۔ صحابی اور بھی اکٹھے ہو گئے کہ ہم تو نماز کو نجات سمجھتے ہیں، روزے کو نجات سمجھتے ہیں، حج، زکوٰۃ، خمس، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو نجات سمجھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایک شرط اور بھی ہے۔ وہ کون سی شرط ہے؟ آپ نے سب کی طرف دیکھنے کے بعد فرمایا لو صلیت الفن، اگر تو نے 1000 سال نمازیں پڑھیں، وَصُمَّتُ الفن، اور تو نے 1000 سال روزے رکھے، وَحُجَّتُ الفن، اور تو نے 1000 سال حج کیے۔ اب سارے صحابی بہت پریشان ہو کے رسول کے چہرے مبارک کی زیارت کر رہے ہیں اور دل میں پریشان ہیں کہ 1000 سال نمازیں، 1000 سال روزے، 1000 سال حج، اور آپ پھر رکے نہیں ہیں، آپ نے آگے بیان کیا وقت دیتے مع کل نبی الفن، اگر تو نے 1000 نبیوں کے ساتھ مل کے 1000 جنگیں لڑیں، یعنی دشمنوں کے خلاف، اور تو نے توریت، زبور اور انجیل اور قرآن تو نے پڑھے، تو نے 1000 عمرے کیے، تو نے توریت کی، زبور کی، انجیل کی، قرآن مجید کی تلاوت کی، وَحُجَّتْ مَعَ كُلِّ نَبِيٍّ أَلْفًا وَحُجَّةً أَلْفًا وَفَرَاتِ التوریت والزبور والانجیل والقرآن قوما والقرآن کل یومن ویملت بحسن۔ سن پوچھنے والے، اب میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارے مجمع کی طرف دیکھا، جو لوگ داخل ہو گئے تھے، بیٹھ چکے تھے، اور میرے رسول اکرم نے بیان کیا کہ اگر تو نے 1000 سال نمازیں پڑھیں، 1000 سال روزے رکھے، 1000 سال حج کیے، 1000 نبیوں کے ساتھ تو نے کافروں کے خلاف 1000 جنگیں لڑیں، 1000 نبیوں کے ساتھ 1000 حج کیے، 1000 عمرے کیے، تو نے توریت کی، تو نے زبور کی، تو نے انجیل کی، تو نے قرآن مجید کی تلاوت کی، ہر وہ تلاوت کی اور ان پر عمل بھی کیا۔ اب تمام صحابیوں دل میں گھبراہٹ بہت بڑھ گئی تھی کہ وہ کون سی شرط ہے کہ جس کی وجہ سے یہ تمام عمل قبول نہیں ہوں گے۔ اور میرے مولا نے مولا علی کے چہرے پہ نظر ڈالتے ہوئے کہا ہر وہ کام تو نے نیک کیا، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا، ان پر عمل کیا تو نے، لیکن اگر تیرے دل میں علی کی محبت نہیں ہے تو سب بیکار ہے، اور یہی بات
میرے مولا رضا علیہ السلام نے نیشا پور میں سب کے سامنے آپ نے اتنے سالوں کے بعد اس حدیث قدسی کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ لا الہ الا اللہ ایک قلعہ ہے، جو اس میں داخل ہو گیا وہ خدا کے عذاب سے امن میں آ گیا، ولیکن بشرطہا و شروطہا، لیکن اس قلعے میں داخل ہونے کے لیے کچھ شرطیں ہیں، وَأَنَا مِن شَرْطِهَا وَشُرُوطِهَا، اور ان شرطوں میں سے ایک شرط میں ہوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شرط توحید تک، رسول تک جانے کے لیے علی ولی اللہ ہے۔ جب تک یہ شرط پوری نہیں ہوگی، رسول کا فرمان ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، کوئی بھی عمل آپ کا نجات کا ذریعہ نہیں ہے، اس لیے کہ حب علی جواز الجنہ، جواز حب علی جواز الجنہ، علی کی محبت تو جنت کا پاسپورٹ ہے۔ جنت تک جانے کے لیے نجات کی ضرورت ہے، اور نجات کی ضرورت اس حدیث قدسی سے ملتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بار اللہ اس ذکر کے صدقے سے ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر دینا۔ جو مومن اور مومنات اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو بخش دینا۔ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا کر، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا کر، جو مقروض ہیں ان کے قرضے ادا کر دے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور کر دے۔ اے میرے مولا، جو بیمار ہیں، ایسے لا علاج مریض کہ جنہیں ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، تو سب سے بڑا حکیم ہے، تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ان مریضوں کو صحت کلی عطا کر۔ اے میرے مولا، جو پریشان حال غریب ہیں، مقروض ہیں، ان کے قرضے ادا کر، انہیں دست غیب سے رزق عطا کر۔ اے میرے رحیم، ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو اس ذکر کے صدقے معاف کر دینا۔ اے میرا مولا، وقت آخر آپ تشریف لائیں۔ اے میرے مولا، روز محشر میں پیاس کی شدت سے بچانا، پاک زہرا کی چادر کے سائے میں رکھنا، مولا علی کے علم کے سائے میں رکھنا، کالی کملی والی کے ابا کے سائے میں رکھنا، اور روز محشر شافی محشر ہمارے شفاعت فرمائیں۔ اے میرے مولا، ہمارے اس ذکر کو قبول کر لینا اور ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر دینا۔ میرے مولا، امام زمانہ علیہ السلام کا جلد ظہور ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔